جنگ کے حالات میں آ رہا ہے تو کہا جا رہا ہے لوگوں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو. یہ مال سمیٹ کے رکھنے کی چیز نہیں بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا معاملہ. لیکن یہ ابتدائی آیات ہیں, یہاں پر کمپاؤنڈ انٹرسٹ کے حوالے سے ایک نفی کے طور پر بات کی جا رہی ہے. یا ایھا الذین آمنو, ہم پہلے پڑھ کے آ چکے سورہ بقرہ میں, وہاں پہ حتمی طور پہ تھا. سورہ نساء میں آگے چل کے پڑھیں گے, وہاں پہ ابتدائی حکم ہے, یہ درمیانی حکم ہے, اس لیے یہ بات سمجھا جائے. پہلے اس کی نفی مکمل طور پر ہو چکی ہے. یا ایھا الذین آمنو, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ, اے ایمان والو دگنا چگنا کر کے سود مت کھاؤ. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرو. لعلکم تفلحون, تاکہ تم نجات پا سکو. بڑی اہم بات, ایمان والو تم نہ کھاؤ سود. ہم کیا سمجھتے ہیں شاید کافر نے نہیں کھانا. بھائی ایمان والے پہ پابندی, ابو جہل کھا سکتا تھا. اور یہاں پر جو کہا بڑھتا چڑھتا دگنا چگنا, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ نہیں کھا سکتا, سمپل انٹرسٹ کھا سکتا. علل اطلاق سود نہیں ہے, بلکہ ہم نے اس کے حوالے سے روایت پڑھی تھی کہ ان ینکح الرجل امہ, اس بندے کی مثال ایسی جیسے اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا جو سود کھاتا ہے. آپ اندازہ کیجئے, نماز روزہ حج زکوٰۃ چل رہی ہیں, ساری چیزیں چل رہی ہیں, حج عمرے چل رہے ہیں, دعوت تبلیغ چل رہی ہے, اور سود بھی چل رہا ہے. سودی کاروبار کے ہیڈ ہے, اور سید نہ کوئی ساتھ کہے تو پھر جو طوفان مچاتے ہیں, اوئے ہوئے ہوئے تم نے سید ہی نہیں کہا, داڑھی بھی کوئی نہیں, نمازیں ٹائٹ ہے, نہ نماز کوئی چھوڑتی ہے نہ شیو کوئی چھوڑتی ہے, دونوں کام ساتھ ساتھ رہتے ہیں. یہ جو ملا جلا دین ہے نا, افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کتاب کی بات کو مانو گے, بعض کو چھوڑ دو گے. یہ تمہیں چوائس کس نے دی ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ, دین اسلام میں پورے کے پورے. اے ایمان والو دگنا چگنا کر کے سود مت کھاؤ, اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم آخرت میں نجات پا سکو. واتقوا النار التی اعدت للکافرین, اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی. واطیعوا اللہ والرسول, اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. لعلکم ترحمون, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اللہ اور اس کے رسول کی کیا کرنی ہے بھائی؟ جی نمازیں بھی پڑھنی ہے انشاءاللہ, لوگوں سے بہترین اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے, ان کے ساتھ کمٹمنٹس ہیں, ڈیلنگز ہیں, بہترین انداز سے کرنی ہے, اپنے وعدے کو پورا کرنا ہے, دینی شعار کو اختیار کرنا ہے, پردوں کا ماحول ہونا چاہیے. جو عبادات ہمیں دین, جو فرائض ہمارے ذمہ لگاتا ہے وہ ادا کریں, اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت. اللہ کرے کہ مجھے اور آپ کو دیکھ کے لوگ ہمارے بارے میں یہ سوچیں کہ اگر یہ لوگ اخلاق کے اعتبار سے اتنے اچھے ہیں تو جن کی یہ پیروی کرتے ہیں ان کا کیا عالم ہوگا, ہے نا. اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی دیکھ کے ادھر پہنچنے کی کوشش کرے. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ, اور اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف دوڑ کر چلو جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے, اور وہ ان متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے. اب وہ ان متقی لوگوں کی یہاں 5 صفات بیان کی جائے, جیسے کل آئی تھی نا, ایسے آج بھی یہ 5 صفات ہیں. جہاں پہ بھی صفات کے حوالے سے یہ پراپرٹیز کریکٹرسٹکس ہم پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے کوشش کر کے انشاءاللہ یہ کیا کرنی ہے, ہم نے اپنے لیے پیدا کرنی ہے. ظاہری بات ہے کامیاب لوگوں کی یہاں پہ بتائی جا رہی ہیں پراپرٹیز, تو وہ خاصیتیں ہمارے اندر ہوں. الذین ينفقون فی السراء والضراء, جو لوگ خوشحالی اور تنگ دستی ہر حال میں خرچ کرتے ہیں, خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی. والکاظمین الغیظ, اور غصے کو پی جاتے ہیں. اللہ اکبر و کبیرہ. جی مشکل کام آ گیا, پھنس جاتے ہیں نا بھائی, باہر بھی گھر پہ بھی انشاءاللہ تعالی غصے کو پینا ہے. ہاں دین کے معاملے میں آئے, دین کے معاملے, یہ بڑی عجیب سی بات ہے. اس کے ساتھ بڑے مزے سے میں دیندار بندوں کی بات کرتا ہوں, مجھے بغیر دین والوں کو نہیں. باہر بیگم کے ساتھ ہنستے, ابھی بھی ٹریفک میں پھنستے ہوئے رہے تو سارے بندہ یہی ماحول باہر دیکھ رہا ہوتا ہے. داڑھی ہے, بچے, بیگم نے بچہ اٹھایا وہ اس کے ساتھ کھیلتے ہو رہے ہیں, بے پردہ, کوئی مسئلہ نہیں, ادھر کوئی تکلیف نہیں. اگر یہ بیوی ماں کے گھر نہ جائے پھر دیکھیں آپ, پھر شام سے پہلے کہ بھائی اگر آج نہ گئی تو تینوں ایک ساتھ, لیکن پردہ نہیں کرتے, تو اس کی مرضی. اللہ کے دین کے ٹوٹنے پہ بھی غصہ ہے, خالی صرف اپنی پسند ناپسند پہ غصہ نہیں ہے. یعنی کہیں پہ بھی یہ ممدوح ہے, مطلوب ہے, مقصود ہے, اور کہیں پہ یہ نہیں ہونا. اپنی ذات کے لیے نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ تمہارے کپڑے استری کر کے نہیں دیتی تو کوئی مسئلہ کوئی نہیں, خود کر لو. بہت سارے لوگ ڈر کے مارے کر لیتے ہیں, تم ویسے کر لو, ہے نا. اس جگہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہو, لیکن اللہ کے دین کے لیے ضرور غصہ ہو. ہمارا معاملہ الٹا ہی ہوتا ہے, اور غصے کو پی جاتے ہیں. والعافین عن الناس, اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. واللہ یحب المحسنین, اور ایسے ہی نیک لوگوں سے اللہ محبت رکھتا ہے. والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم, اور ایسے لوگ جب کوئی برا کام ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتے ہیں. ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم, تو انہیں فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے اور وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. بڑا پیارا اسلوب ہے. گناہ کوئی کرتا ہے, سارے ہی کرتے ہیں بھائی, ہیں
گناہگار ہیں، لیکن بس جہاں پہ احساس ہو جائے فوراً بھاگ دوڑ کے اپنے رب کے پاس لوٹنا ہے، کوئی اور جگہ کوئی نہیں۔ جب آپ کہیں، میں ویسے ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، جب میں اور آپ کہیں گر جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ نہیں بیٹھے رہتے ہیں، کہتے ہیں جی بس جی گر گیا، اب کیا فائدہ اٹھنے کا، چھوڑے جی فائدہ نہیں، کیا فائدہ، یا یہ کیوں آیا پتھر میرے پاؤں کے نیچے، میں گر گیا تو اب گر گیا، گرا ہوا ہو گیا۔ نہیں بھائی، اتنی تیزی سے کھڑا ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگ اس کو کہتے ہیں چوٹ تو نہیں لگی ہے، نہیں، گھر جا کے چاہے دباتا رہے تو بڑی زور سے لگی ہے، لیکن ادھر نہیں پتہ لگنے دیتا۔ تو جیسے گناہ ہوا ہے فوراً اپنے رب کے حضور جھک جا، اللہ معاف کر دے، مجھ سے کوتاہی ہے، اللہ تیرے سوا میرا کوئی رب کوئی نہیں۔ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ولم یغرغر، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے لیکن اس غرغرے کے بولنے سے پہلے تک۔ تو فرمایا کہ جب انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، وَمَن یغفر الذنوب الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ ان کے گناہوں کو بخشنے والا کون ہے؟ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ تمام بنو آدم کیا ہے؟ خطا کار، اور بہترین خطا کار کون ہے؟ جو توبہ کر لے۔ بس ایک گزارش کروں گا، اس میں پہلے سے طے کر کے نہیں بیٹھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کر دیں، یہ ڈرامہ نہیں میں چھوڑ سکتی، بس یہ بڑی میری مجبوری ہے، اللہ معاف کر دیں، یہ جو پہلے والی پلاننگ ہے نا یہ غلط ہے، یا وہ یہ انشاءاللہ ہم سورہ یوسف میں چل کے پڑھیں گے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ عمدن اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے، یعنی جب گناہ کر لیتے تو اس پر ڈٹے نہیں رہتے، اور وہ عمدن اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُم مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے ہاں یہ ہے کہ وہ انہیں معاف کر دے، وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور ایسے باغات میں داخل کرے کہ جن میں نہریں جاری ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وَنِعْمَ أَجْرُ العاملین، اور یہ اچھے عمل کرنے والوں کو کیسا اچھا بدلہ ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ تو اپنی رحمت سے ہمیں ان لوگوں میں سے فرما دے۔ قد خلت من قبلکم سنن، تم سے پہلے بہت سے واقعات اللہ کی سنت جاریہ کے مطابق گزر چکے ہیں، فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، لہذا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ واقعات لوگوں کے لیے کھلی تنبیہ اور ڈرانے ہدایت اور نصیحت ہیں۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں نہ تم سستی دکھانا اور نہ ہی غم کرنا، اور اگر فی الواقع تم مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ اب دیکھیں وہ ایک عارضی شکست والا معاملہ ہوا نا، تکلیف ہے اور لوگوں سے تانے بھی مل رہے ہیں، تو اس انداز میں مسلمان جو ہیں وہ پریشان ہوئے ہیں، تو کہا نہ سست پڑو اور نہ غم کھاؤ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم کیا ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب کیا کہتی ہے؟ سچی کتاب ہے نا بھائی جی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کہتی ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ تو الحمدللہ ایمان والے ہیں، لیکن پھر اس کا مطلب ہے یہ ایمان میں کیا کوئی کمی ہے، یہ ہمارا قانونی ایمان ہے بیچارہ، وہ حقیقی قلبی ایمان نہیں۔ اگر آج صحیح معنوں میں حقیقی ایمان والے ہو جائے تو غالب ہوتے۔ ایک کنڈیشن یہ فلفل کرو تو انشاءاللہ دوسری کنڈیشن ہماری طرف سے فلفل ہو جائے گی، کیا تم سچے ایمان والے بن جاؤ، ہم تمہیں غالب کر دیں گے۔ بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا غریبا فطوبى للغرباء، دین اسلام اجنبی تھا اور ان قریب دوبارہ یہ اجنبی ہو جائے گا، تو بشارت ہے اس وقت اس دین کے لیے اجنبی ہو جانے والوں کے لیے۔ آج یقین کیجئے کیسا اسلامی معاملہ ہے، ہمارے سامنے دیکھ لیں آئلی قوانین اپنے نہیں ہیں، آئین ہمارا کون سا ہے؟ برطانوی، انڈین ایکٹ 1935 اور اسلامی جمہوریہ پاکستان، نہ عقائد نہ عبادات نہ رسم و رواج، جو ہماری حالت ہے شادی بیاہ دیکھ کے بندہ حیران ہو جاتا ہے، ہندوؤں کے ہاں بھی ایسی نہیں ہوتی جو ہمارے ہاں آئٹم نکلتے ہیں۔ اس کے باوجود تو ظاہری بات ہے کیا کہا گیا، اگر اس دین اسلام کے لیے کھڑے ہونا ہے تو پھر لوگوں سے، اس معاشرے سے، اس تہذیب سے، اس انداز سے اجنبی ہو۔ اجنبی سے مراد ہونے کا کہ تم اللہ کے احکامات پر جب چلو گے تو لوگوں میں اسٹرینجر ہی لگو گے، اجنبی لگو گے۔ لیکن پھر ظاہری بات ہے یہ دین اسلام ابتداءً بھی اجنبی تھا، بعد میں بھی اجنبی ہے، اس وقت اس دین کے لیے جو اجنبی بن جاتا تو انشاءاللہ بشارتیں بھی اس کے لیے موجود پڑی ہیں۔ فرمایا گیا کہ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر تمہیں زخم لگیں تو ایسے ہی زخم کافروں کو بھی لگے ہیں۔ وتلک الایام نداولها بین الناس، اور یہ دن ہم لوگوں میں پھراتے رہے ہیں، پھراتے رہے یعنی کہ کبھی فتح ادھر کبھی فتح ادھر، کبھی شکست ادھر کبھی شکست ادھر۔ تو مسلمانوں اب دل چھوٹا نہ کرو، اگر تمہیں ابھی غم لگا تو اس سے پہلے تم نے جنگ بدر میں ان کے بندے تھوڑے مارے، 70 مارے اور سردار مارے،
اور 70 کو تم نے قید کر لیا ہے اور تعداد دیکھو 313 اور ادھر 1000 تھی، پھر کیا معاملہ کرا دیا ہم نے. تو دل چھوٹا نہ کرو. ہوا کیا ہے، معاملہ یہ تھا کہ نقصان ہوا نا تو کچھ سچے ایمان والے بھی پریشان ہو گئے کہ ہم تو حق والے تھے، رب کے تھے، تو ہمیں شکست کیسے آ گئی. اس کے اوپر یہ کہا. اور پھر دوسری بات کہا اصلاً کیا ہے، گڑبڑ تو تمہاری طرف سے ہوئی ہے. کیا ہوا ہے، ایک معاملہ جس پہ تمہیں منع کیا گیا تھا کہ تم نے ادھر حکم عدولی نہیں کرنی، وہاں سے حکم عدولی ہوئی ہے اور یہ سارے کا سارے کھیل کو جو ہے پلٹ دیا گیا. فرمایا گیا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. اور یہ اس لیے بھی ہے کہ اللہ ان لوگوں کو جاننا چاہتا جو سچے دل سے ایمان لائے ہیں، اور پھر تمہیں میں سے کچھ لوگوں کو گواہ بھی بنانا چاہتا تھا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. اس کے علاوہ بہت سارے فائدے، یعنی کہ اس مارکے میں کھل کے کیا ہو گئے، منافق اور مومن سامنے نظر آ گئے، ہے نا، کتنا بڑا. اور پھر اس سے بڑھ کر کیا ہے، شہادت جو تمہیں مطلوب تھی، اب وہ شہادت والا مزہ چکھا، شہادت جیسا عظیم رتبہ دیا گیا، تو وہ تو ظاہری بات ہے ساری کامیابی کامیاب ہے. یہ عارضی شکست تو صرف دنیا کے اعتبار سے، ورنہ تو یہ شکست بھی نہیں ہے، سارے کے سارے کامیاب ہے. جیسے انشاءاللہ تعالی ہم سورہ صف میں چل کے پڑھیں گے کہ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اور ایک دوسری چیز جو تم چاہتے ہو، نصر من اللہ وفتح قریب، رب کے نزدیک تو دنیا کی فتح بھی کوئی چیز نہیں ہے. فرمایا گیا وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور اس لیے بھی کہ وہ آزمائش کے ذریعے مومنوں کو پاک صاف کر کے چھانٹ لے اور کافروں کو ملیا میٹ کر دے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ جنت یوں ہی مل جائے گی یا جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، جبکہ ابھی تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ ظاہر نہیں فرمایا کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں. پیچھے ایک بات کیا فرمائی گی، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم جنت میں ٹھنڈے میٹھے بیٹھے بیٹھے چلے جاؤ گے. اللہ اکبر جی، یہ سوال کیا ہے. ہم تو جنگ بھی کیسے پڑھتے ہیں، اے سی آن کر کے 20 پہ، جنگ کا بڑا مزہ آ رہا ہے جی، جنگ لڑ رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی تھکے ہوئے نکلیں گے. یار جنگ سننا بھی بڑا مسئلہ ہے، جنگ پڑھانا بھی بڑا مسئلہ ہے. یقین کیجئے جنگ کی ہولناکیوں کا تو بندہ تصور نہیں کر سکتا. ہم جیسے لوگ نا جو خالی تصویروں میں دیکھ رہے تھے یار بڑی خطرناک ہے. ہمارے ہاں تو وہ ایک NCC بیچاری ہوتی تھی 10 سال کے بعد آتی تھی. یقین کیجئے میں نے کہا اب تو جو اس قوم کو مفلوج کیا وہ تو تصور سے باہر ہے، تصور سے باہر. وہ بھی ختم کر دیا کہ نہیں، مغل شہزادوں کی طرح ان کے پاؤں میں جوتا پہنانے والا کوئی نہیں، اور یہ قوم بھاگ ہی نہیں سکے، اگلوں نے مار دیا، گردنیں اڑا دی. یہود کی عورتیں آج بھی اسرائیل میں وہ جنگی ٹریننگ لیں تو ٹیررسٹ نہیں ہیں. مسلمان ایک پسٹل بھی بنا لیتا تو یہ ٹیررسٹ ہے. اور خود جو پوری میرے پاس ابھی ڈیٹیل پڑی ہے کہ US آرمی نے کون کون سی الیکٹرو میگنیٹک گنز اور فلانا اور یہ اپنا وہ ملینز کے ساتھ بجٹ صرف دنیا پہ جو ہے یہ امن پہنچانے کے لیے سارے کام کیے جا رہے ہیں. وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں. ہمارے لیے الگ کرائٹیریا، لیکن ظاہری بات ہے یہ ماریں اور جوتے کیوں پڑ رہے ہیں، دین سے دوری کی وجہ سے، چاہتے بھی یہی چیزیں. تو بہرحال اس میں آیت میں فرمایا گیا کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے بیٹھے بیٹھے. جنت میں جانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، میدان میں اترنا پڑے گا. صحابہ کو جنگ احد پڑھ رہے ہیں تو یہ کام بھی کروائے گئے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کا صحیح تصور نصیب فرمائے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رأيتموه وانتم تنظرون. کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ ابھی تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ ظاہر نہیں فرمایا کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْا، اور اس سے پہلے تم موت یعنی شہادت کی تمنا کیا کرتے تھے. فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، کہ وہ تم تمنا کیا کرتے تھے کہ وہ تمہیں نصیب ہو جائے اور اب تم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. اب جنگ احد کی بہرحال جو میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ جنگ کی ہولناکیاں ہیں، اس میں جو بھگدڑ مچتی ہے، اس میں جو قتل و غارت ہے اور جس انداز سے چیزیں پیش آتی ہیں، جس شہادت کی تمنا کیا کرتے تھے آج وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے موجود ہے. صحیح ہے، اب دل کو مضبوط رکھو. اور ایک جگہ پہ فرمایا گیا، بخاری کی روایت ہے 6487 کے، حجبت النار بالشہوات، یہ جہنم جو ہے گھیر دی گئی ہے خشکن چیزوں سے، دل پسند چیزوں سے، پیشن سے، ڈیزائر سے. سینما، فری پاپ کارن، اور اس کے بعد ہمارے ابھی بھائی بتا رہے تھے دبئی والوں نے کارڈ 20 ریال میں ایشو کیا، درہم میں، سوری ان کا تو درہم میں ایشو کیا کہ تمام مہینہ بھر آپ فلمیں دیکھیں. کیا بات ہے. حجبت النار
بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ، اور جنت کس سے گھیر دی گئی ہے؟ مشکلات سے، پریشانیوں سے، تکالیف سے، طنز سے، تانے سے، لوگوں کے برے رویے سے، اور حق کے لیے ڈٹ کے کھڑے ہونے کے لیے، اپنا مال رب کی راہ میں لگانے کے لیے، اپنی زندگی رب کی راہ میں نچھاور کرنے کے لیے، ان سارے کاموں کے لیے جنت ہے۔ پھر تو بہرحال اس کے لیے فرمایا گیا یہ وہ چیز تھی جس کے لیے تم نے کیا کیا تھا؟ تمنا کی تھی۔ اب یہاں سے 15ویں رکوع کا آغاز ہے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، اگر وہ وفات پا جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ وَمَن يَنقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جو کوئی الٹے پاؤں پھر جائے گا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور شکر گزاروں کو اللہ تعالیٰ جلد ہی اچھا بدلہ نصیب فرمائے گا۔ یہ آیتیں دیکھیں، میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا اس تعارف میں کہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، بے ہوش ہو کے آپ گرے نا تو لوگوں میں افواہ پھیل گئے کہ شہید ہو گئے، اور اسی طرح مصعب بن عمیر جو ہیں وہ بھی آپ سے کافی ریزمبلنس رکھتے تھے، جب وہ شہادت ان کا معاملہ ہوا تو یہ سمجھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تو اس معاملے کو، صدمے کو برداشت نہیں کر پائے بعض صحابہ، تلواریں چھوڑ دیں کہ اب لڑنے کا کیا فائدہ جب اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں بچے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کیا فرمایا جا رہا ہے، اسلام کے مشن کو پورا کرنا ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی پیاری عظمت والی ذات جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس دین کی سربلندی کے لیے ہے۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اگر کوئی اس مشن سے ہٹ جاتا تو اللہ کو کوئی نقصان کوئی نہیں۔ اصل کیا ہے، اس مشن کو پورا کیا جائے۔ اور اس میں اور بھی ایک بات رنگ آتا ہے، 7 سال کے بعد جب اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو رہا ہے اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسی پیاری اور عظیم شخصیت اس صدمے کو برداشت نہیں کر پا رہی اور تلوار نکال کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کسی نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے ہیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا، نہیں برداشت نہیں کر پاتے اللہ کے رسول۔ حضرت بی بی فاطمہ کے الفاظ سنیں آپ کہ تم لوگوں کے کلیجے پھٹ نہیں گئے جب اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مٹی کے نیچے دبا رہے تھے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں پاؤں رکھا ہے اس سے زیادہ روشن دن ہماری زندگیوں میں کوئی نہیں تھا، اور اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن انتقال کر گئے اس سے زیادہ تاریک دن ہمارے لیے نہیں ہے۔ لیکن یہ لوگ آپ کے مشن سے جڑے ہیں، حقیقی محبت سے، آپ کے اس مشن سے کہ لے کے کیا آئے ہیں، اس کے لیے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے مال کو، اپنی ہر چیز کو قربان کیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں اور ان کا جو درجہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہم سمجھ نہیں سکتے، پوری امت دوراہے پہ تھی۔ میں آپ سے عرض کروں اگر عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے بندے کی یہ حالت ہے تو باقی پیچھے کیا ہوگا کہ کوئی کہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کرے، ہمارا دل نہیں مانتا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے ہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے کپڑا ہٹایا، آپ کو چوما اور کہا کہ اللہ آپ پر 2 موتیں اکٹھی نہیں کرے گا، آپ وفات پا گئے۔ اور پھر وہاں پہ آیت پڑھی اور پھر وہاں پہ کہا کہ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو یاد رکھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے، اور جو کوئی رب کی عبادت کرتا تھا تو یاد رکھے کہ رب الحی القیوم ہے۔ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تلوار کیسے گری ہے، اور مجھے یہی آیتیں پڑھی ہیں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، یہ آیتیں پڑھی اور ہمیں ایسے لگتا تھا کہ یہ آیتیں آج نازل ہوئی ہیں۔ ایمان کی پہچان، اس کی خوشبو ہی کیا ہے بھائی، یقین کیجئے وہ انسان کو کیا کرتا ہے۔ اور اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو آ کے اس دین کو تھاما ہے تصور سے باہر ہے، ورنہ ساری محنتیں اس وقت رائے گاہ تھی اگر امت بکھر جاتی تو۔ ابو بکر افضل الناس بعد الانبیاء، اتنی پیاری پیاری ہستیاں ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، اللہ بعد والوں کو حیا دے کہ جو آج ان میں آ کے تفریق کرتے ہیں، گڑبڑے مچاتے ہیں، سارے کے سارے پیارے ہیں۔ اور اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد اعلیٰ لوگ نہیں ہوں گے تو پھر کدھر ہوں گے، پھر کون سی جگہ بچتی ہے؟ خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ تو فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جلد ہی اچھا بدلہ عطا کرے گا شکر گزاروں کو۔ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا معجلا، کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر کبھی نہیں مر سکتا، موت کا وقت لکھا ہوا ہے۔ ومن یرد ثواب الدنیا نؤتیہ منہا، اور جو شخص دنیا میں بدلے کی نیت سے کام کرے گا تو اسے ہم دنیا میں ہی دے کر فارغ کر دیں گے۔ ومن یرد ثواب الآخرہ نؤتیہ
منها, اور جو آخرت کا بدلہ چاہتا ہے تو ہم اسے آخرت میں بدلہ دیں گے. وسنجزی الشاکرین, اور شکر گزاروں کو عن قریب ہم جزا دیں گے. اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا, اللہ تو ہمیں صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا بنا دے. وکأی من نبی قاتل معه ربیون کثیر, کتنے ہی نبی گزر چکے ہیں کہ جن کے ساتھ بہت سے اللہ والوں نے مل کر جہاد کیا. یہ اللہ والوں کا کیا کانسیپٹ ہے؟ اللہ والوں نے مل کر رسولوں کے ساتھ جہاد کیا اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے. لیکن بار بار عرض کر رہا ہوں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کوئی تلوار لے کے نکل جاتا ہے, اور نہ کہیں دین نے یہ بتایا. دین کا جتنا بہترین نظام ہے اس دین کے حوالے سے لوگوں کو بھی دعوت دین پہنچانا اور ان کے ساتھ مت بھیڑ کے اعتبار سے تصور سے باہر ہے. سورہ توبہ میں اس کا کلائمیکس ہم دیکھیں گے, اور پیچھے بھی وضاحت کر چکے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 93 کے اعتبار 193 پہ. تو فرمایا گیا لیکن یہاں اس دینی تصور کی نفی ہے جو آج ہمارے پاس چلہ کشی کی صورت میں, خانقاہی نظام کی صورت میں, جو ایک اپنا مسلح بچھا لیں اس پہ تسبیحاں ڈالتے رہے, بس اپنے درجے ہی طے کرتے رہے. اللہ والا کون ہے جس کے سامنے اللہ کے دین کی دھجیاں اڑے تو وہ بندہ وہاں بیٹھ نہ سکے؟ یہ جو ہمارا یہ معاملہ آ گیا کہ رب کو لا کر قید کر دیے ہے صرف مسجد کے اندر, کا بس ٹھیک ہے ہماری مسجد میں ہمارا اور ہمارے مدرسے میں ہمارا دین نافذ, ہمیں سے باہر سے کوئی غرض کوئی نہیں. یہ تو بڑے ظلم ہے. کتنے ہی اللہ والے نبی, کتنے ہی نبی گزر چکے ہیں کہ جن کے ساتھ بہت سے اللہ والوں نے مل کر جہاد کیا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 کو اس کو ساتھ ضرور اٹیچ کیجئے گا. نیکی کی چوٹی کیا ہے کہ باطل کے ساتھ پنجہ آزمائی. سود حرام ہے یہ کہیں تو اگلے مارنے کے لیے آ جائیں گے. بھائی کیا ہو گیا, دماغ خراب ہے؟ سود نہیں کھاؤ گے تو کیا کرو گے؟ فحاشی اور یعنی حرام ہے. کیسے نہیں؟ تمہیں نہیں دیکھنا, گھر بیٹھ جاؤ, ہم یہی ایڈ چلائیں گے, یہی چیزیں دکھائیں گے. دھڑلے سے دکھا رہے ہیں کہ نہیں دکھا رہے؟ سحری 2 بجے سے اور افطار 2 بجے سے, یہ کون سا رمضان ہے؟ ایک ادنا سے ادنا بالکل عمل سے فارغ مسلمان کو بھی پتہ یہ باطل ہے, اس کے باوجود ڈنکے کی چوٹ پہ یہ چیزیں پیش کی جاتی ہیں اور لوگ اسے بھی لیتے ہیں. فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ, ان کو اللہ کی راہ میں جو مصائب درپیش آئے انہوں نے ہمت نہیں ہاری. فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ وما ضعفوا وما استکانوا, اور نہ ہی کمزوری دکھائی اور نہ ہی سرنگو ہوئے. واللہ یحب الصابرین, اور ایسے ہی ثابت قدم رہنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے. ایک بات ایسی بہت لمبی دور کی چھلانگ ہے, لیکن ابھی عرض کروں سورہ بروج, ایمان والوں نے جلتی ہوئی آگ کی خندقوں میں چھلانگیں مار کے کہا ایمان چاہیے, نہیں چاہیے دنیا, ختم بات. کرو زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہو, دنیا چھین لو گے. اور یقین کیجئے کتنے ہی آج ہزاروں مسلمان آج اسی انداز میں کھڑے اپنے ایمان کی گواہیاں پیش کریں. یہ تو ہم جیسے بدمست لوگ ہیں جن کا کھانا پینا, شاپنگ اور گھر کے فنکشنز اور چیزیں یہی نہیں جان چھوڑ پا رہی. ہم ارد گرد دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے ارد گرد ہو کیا رہا ہے. وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. ان کی دعا بس یہی تھی کہ ہمارے رب ہمارے گناہ معاف فرما, اور ہمارے کام میں اگر زیادتی ہوگی تو اسے معاف فرما, ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. مسلمان کی زندگی کا مقصد کہ اللہ کے دین کی سربلندی یہ تھا, تو پھر ظاہری بات ہے آب و تاب بھی کیسی تھی. فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ, تو اللہ نے انہیں دنیا کے بھی بدلہ دیا اور آخرت کے ثواب تو بہت ہی خوب ہے. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ, اور اللہ ایسے عمدہ کام کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے. مسلمانوں کو, صحابہ کرام کو کہاں عزت نہیں ملی؟ سبحان اللہ. آپ بتائیے نا, عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تجھے اونٹ نہیں چرانے آتے تھے اور اللہ نے تجھے 2 بر اعظموں کا خلیفہ مقرر کر دی ہے. اللہ کی اطاعت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی. یقین کیجیے آج ہونا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اللہ کرے ہم لوٹیں اس کتاب کی طرف. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. اے ایمان والو, اگر تم نے کافروں کا کہنا مانا تو وہ تمہیں الٹے پاؤں یعنی اسلام سے پھیر دیں گے اور تم نقصان اٹھا لو گے. مسلمانوں کو نقصان ہوا تو منافق خوش ہوتے تھے اور مسلمانوں کو تانے دیتے تھے کہ اگر تمہارا دین سچا ہوتا تو مسلمانوں تمہیں کیسے نقصان پہنچتا. اب یہ یعنی تم اس دین سے پھر جاؤ, اس پہ یہ بتایا جا رہا ہے یہ تمہیں, اگر تم ان کی بات مانو گے تو یہ تو تمہیں دین سے دور کر دیں گے. بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے اور وہ سب سے اچھا مددگار ہے. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوى الظالمین.
ان قریب ہم کافروں کے دلوں میں تمہارا روب ڈال دیں گے کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو شریک بنایا جن کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ان ظالموں کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے۔ یہ ایک معاملے اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ جب ابو سفیان جو ہے گئے اپنا لے کے اپنے طور پہ کہ جی ہماری فتح ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں ابو سفیان واپس لوٹے گا، تو پھر 70 افراد کی ٹولی پیچھے سے بھیجی گئی ہے۔ اس نے جب مڑ کے دیکھا کہ ہاں بھی پیچھے تو ہمارے پیچھے آ بھی رہے لوگ، تو پھر اس پر ایسا روب طاری ہوا کہ اس نے دوبارہ آ کر حملہ کرنے کی ہمت نہیں کی۔ یہ ایک روب کی طرف یہاں پر ڈالنے کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، واللہ عالم بالصواب۔ فرمایا جا رہا ہے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، بلا شبہ اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تو اسے پورا کر دیا جب تم احد میں کافروں کو اللہ کے حکم سے خوب قتل کر رہے تھے، حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر، یہاں تک کہ تم نے کمزوری دکھائی اور نبی کے حکم میں جھگڑنے لگے۔ اسے مارک کریں اس پوائنٹ کو، نبی کے حکم میں جھگڑنے لگے، اور آج نبی کے حکم کی تو کیا بات ہے، ہمارے پاس عقلی دلائل ہیں، توجیہات ہیں، منچاہی تعویلات ہیں، اللہ اس سے محفوظ فرمائے۔ ایک چھوٹی سی بات نہ ماننے پر کیا کر دیا گیا، فرمایا گیا کہ جب تم احد میں کافروں کو اللہ کے حکم سے خوب قتل کر رہے تھے یہاں تک کہ تم نے کمزوری دکھائی اور نبی کے حکم میں جھگڑنے لگے، وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، اور اپنی پسندیدہ چیز نظر آ جانے کے بعد تم نے اس کی نافرمانی کی۔ اب یہ پسندیدہ چیز نظر آ جانے، اس سے وہ دو چیزیں نکل آتی ہیں، کوئی کہتا ہے کہ جی فتح کے لیے اور کوئی کہتا ہے مال کے لیے۔ تو مال کے حوالے سے کچھ صحابہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو مناسب نہیں لگتا کہ صحابہ مال کے لیے، مال کو تو سب کو چھوڑ کے پہلے لات مار کے بیٹھے ہوتے ہیں، مال کیا کمائیں گے اگر زندگی نہیں بچی تو، مال کو تو چھوڑ کے آ گئے تھے۔ یہاں پر جو محسوس ہوتا ہے وہ فتح محسوس ہوتا ہے، واللہ عالم۔ بہرحال دونوں چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہیں۔ فرمایا گیا منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الاخرہ، تم میں سے کچھ وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے اور کچھ آخرت چاہتے تھے۔ اب دنیا سے مراد صرف مال پیسہ نہیں لیا جا سکتا، دنیا سے مراد یہ ہے کہ فتح تو بڑی چیز ہے، بعض اوقات پیسہ بھی بندہ لگانا چاہتا ہے۔ ہمارے یہاں جو جعلی الیکشن جیتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، جیت چاہتے ہیں پیسہ لگا دیتے ہیں۔ میرے کہنے کا مقصد کوئی بندہ صرف اس کو پیسے میں اگر ڈالتا ہے تو، فرمایا گیا تم میں سے کچھ وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے اور کچھ آخرت چاہتے تھے، لیکن یہ صحابہ کی بات ہو رہی ہے، اس چاہنے کے باوجود کیا فرمایا جا رہا ہے، ثم کہ انہیں معاف کر دیا گیا۔ میں بار بار اس بات کو واضح کروں، صحابہ کے اوپر کوئی نکیر نہیں کر سکتا کہ جی وہ لوگ ایسے تھے جن سے یہ معاملہ ہو گیا۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم ولقد عفا عنکم، پھر اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہیں آزمائے، اور بے شک، اور یہ ایک آزمائش بھی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اگر اللہ کی طرف سے فتح تھی تو شکست آ گئی، تب بھی اسی رب کے کھونٹے کے ساتھ جڑے رہنا۔ پھر اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہیں آزمائے، اور بے شک اللہ نے تمہارا قصور معاف کر دیا، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، کیونکہ وہ مومنوں کے لیے بڑا فضل والا ہے۔ اِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، اور جب تم جنگ احد میں بھاگے جا رہے تھے اور نہ کسی کی طرف مڑ کر دیکھتے تھے، وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، حالانکہ رسول تمہارے پیچھے سے تمہیں بلاتا ہے۔ یہ جنگ کی ہولناکیاں بھائی آسان نہیں ہوتی، بیٹھے بیٹھے بڑا معاملہ لگ رہا ہوتا ہے، لیکن واقعتاً اس کے اندر اترے بندہ تو پھر ایک الگ معاملہ۔ وہاں پہ جب گھمسان کا معاملہ ہوا ہے، جنگ کا ہوا ہے، تو پھر اس صورت میں آ کر کیا کیا ہے، اس وقت جو قدم اکھڑے اور جو بھیڑ بھاڑ کا معاملہ شروع ہوا ہے تو اس میں سارے بکھر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے ہیں الیہ یا عباد اللہ، تو میری طرف لوٹو۔ تو بہرحال یہ پکار سن کر بہت سارے صحابہ لوٹے بھی ہیں۔ یدعوکم فی اخراکم، حالانکہ اللہ کا رسول تمہارے پیچھے سے تمہیں بلا رہا تھا، فاصابکم غما بغم، پھر اللہ نے تمہیں غم پر غم دیے۔ اب یہ معاملہ اصل میں کیا ہوا کہ خالد بن ولید نے پیچھے سے آ کے حملہ کر دیا، مسلمان جو بیچ میں ہیں اور جو بھگا رہے تھے انہوں نے جب وہ اصل مشرکین نے دیکھا کہ بھی پیچھے سے کمک پہنچے تو وہ بھی مڑ گئے، تو اب اس چیز میں یہ سارا معاملہ سامنے آتا ہے۔ فرمایا پھر اللہ نے تمہیں غم پر غم دیا تاکہ تم ایسی بات پر غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور تم ایسی بات پر غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، اور نہ ہی ایسی مصیبت پر جو تم پر نازل ہو، وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور جو کام بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ یعنی کہ فتح و نصرت کا غم، اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شہادت کی بات آئی ہے تو پھر اور ہی سب غموں کو اس نے باقی بھی بھلا دیے۔